ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑے انفارمیٹیو اور سود مند جو فائدہ ہو جس کا وہ ٹاپک لے کے آئیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہم چھوٹے قسم کے وہ نہیں لے کے آتے کہ جو ریٹنگ کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے ٹاپک لے کے آئیں اور بس ٹھیک ہے اللہ گلا ہو. ایسا ہو کہ جو ناظرین دیکھنے والے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ اس سے ہو. تو آج ہمارے دو ٹاپک ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کیا کریں, بچوں کو کہاں تعلیم دلوائیں. اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دوسری طرف جائیں تو آپ مدرسوں کی طرف جائیں, وہاں پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو وہاں پہ بچے بچیاں محفوظ نہیں ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کو ایجوکیشن ہے, کوئی اور وجہ ہے, کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں. یہ کہیں پہ یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے, دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ان کا آپس میں کو ایجوکیشن نہیں بنتی جی. پھر یہ مدرسوں کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے. یہ بچیوں کے ساتھ ریپ, زنا بالجبر, یہ اس طرح کی زیادتی, یہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد قتل بھی کچھ لوگ کر دیتے ہیں زیادتی کے بعد. آپ اپنے اس کیا حوالے سے کہتی ہیں ماہر نفسیات ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کسی بھی کالج, یونیورسٹی یا اسکول سے جس آپ کا تعلق ہے وہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں تو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری انتظامیہ کی ہوتی ہے. انتظامیہ میں ہی اگر ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو مینٹلی طور پہ سک ہیں اور جو اس طرف سیکشلی جو ہے وہ بچیوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا ان کے جو ہے وہ زندگیوں سے کھیلنے کی جو ہے وہ صرف بچیاں نہیں, معصوم بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس طرح کے جو درندے صفت لوگ ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں. ٹارگٹ کرتے ہیں. علاج کی ضرورت ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کو ماہر نفسیات کو چیک کروائیں, ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. ان کے ایٹیٹیوڈ لیول بتاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں ہر وقت جو ہے وہ فون پر کچھ ویڈیوز اور کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں, یا پھر لڑکیوں کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے, نیگیٹو ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. یہ ایسے اٹیمپٹ نہیں کرتے سب کچھ, یہ پورا ٹارگٹ کرتے ہیں. جیسے ایک ڈکیتی میں تمام چیزیں ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ ڈکیتی اٹیمپٹ کی جاتی ہے, یہ بھی جو ریپ اٹیمپٹ کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کرمنل سائیکالوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کو پورا جو ہے وہ ریکی کیا جاتا ہے. پورا ایک اپنا جو ہدف ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے پیچھے یہ کتنے ٹائم انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا ہوتا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا چیزیں ہیں. اور بہت سے ایسے بھی کرمنل ایکٹ ہوتے ہیں جو اسی وقت اٹیمپٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ یکدم جی مجھ پہ شیطان آ گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا. یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں انہیں بہت پہلے سے شیطان پھر جوتوں سے نکالا جائے نا. جی نہیں, جوتوں سے نہیں, ان میں سے ایک دو کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کا, میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ساری جو ہے وہ مینٹل النس کا شکار ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کی عادتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو. آپ فطرت نہیں بدل سکتے کسی کی. اگر کسی کی فطرت میں گند کرنا شامل ہے تو وہ گند کرے گا, وہ باہر جو ہے وہ گندگی میں منہ مارے گا اور وہ یہ بھول جائے گا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو صحیح اور غلط کا موازنہ جو ہے وہ وہیں پہ ہو سکتا ہے جہاں شعور ہوگا, جہاں تعلیم ہوگی. اسی لیے میں کہتی ہوں کالج یونیورسٹی میں جو گارڈز رکھتے ہیں آپ, جو کینٹین والے ہیں, ان کا بہت دیکھ بھال کے ان کو جو ہے وہ رکھیں, کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں, یہی چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے بچیوں یا بچوں کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ کرتے ہیں. ورنہ کوئی پڑھا لکھا بندہ یا کوئی پروفیسر یا کوئی ٹیچر بہت کم ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے یہاں پہ, جو مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہاں پہ استاد بھی کر رہے ہیں, یہاں پہ اسٹوڈنٹ آپس میں کولیگز بھی کر رہے ہیں, یہاں پہ اور بہت سارے اس طرح کے. دیکھیے فرسٹریشن بڑھ گئی ہے معاشرے میں. آپ کے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے کے حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ چیک کروا لیں. دیکھیں اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں یا کالج نہ بھیجیں یا یونیورسٹی نہ بھیجیں. آپ ایڈمنسٹریشن کو بہتر کریں. بچوں کے ساتھ ماں باپ کی فرینڈشپ کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں. بچہ جو ہوتا ہے نا, جس بچے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ سمٹمز جو ہے وہ ضرور مل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو ریکی کر رہا ہے, کوئی اس کے بارے میں کسی سے معلومات حاصل کر رہا ہے. اور کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ ریپ اٹیمپٹ ہو جاتا ہے. اب ایک چھوٹا بچہ اپنا نہیں جو ہے وہ ڈیفینس کر سکتا, اور ایک لڑکی بھی بہت سارا, جہاں گینگ ریپ کی بات آتی ہے تو وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتی. تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ درندگی کی ہے, یعنی کسی سے بدلہ لینے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے اور اپنی فرسٹریشن مٹانے کے لیے بھی. آپ کے ہاں لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ شادی شدہ لوگ بھی آج اپنی نجی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں.
وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی گندگی کا سہارا لیتے ہیں, ریپ اٹیمپٹ کرتے ہیں, زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں, یا وہ لوگ جو بہت زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں, یعنی ویژولائز دیکھتے ہیں اس کو, وہ چیز لوگ جو ہے وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ پھر اس چیز کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو نارملی اپنی روٹین وائز جو ہے وہ کام کر رہا ہو اور اس کا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے اور وہ اپنے کام کی طرف دھیان کرتا ہے. وہ بندہ کبھی بھی کسی بھی بچے یا بچی کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ نہیں کر سکتا. یہ پوری ایک کرمنل سائیکالوجی ہے, ان کا کرمنل مائنڈ ہوتا ہے. اچھا, ایسی سچویشن میں دیکھیں, ہم ایک اسلامک کنٹری ہے, اسلامک کنٹری کے اندر ایسے حیوان, درندے یا ذہنی مریض, جی, ان کا ایک تو علاج, سیکنڈ کو سزا کس طرح کی دی جائے کہ تاکہ خوف و ہراس اس طرح کے پھیلے, تاکہ اس طرح کی کوئی جرات نہ کر سکے. اچھا, ایک اور چیز میں سزا جزا کا عمل تو ہونا چاہیے نا. جی, ہونا چاہیے. نشہ کرنے والے, نشے کا جو استعمال ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے, یہ بھی سیکس کو جو ہے پروموٹ کر رہا ہے, اور یہ سیکشلی جو ہیبیچول ہو جاتا ہے بندہ, کیونکہ نشہ جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھا دیتا ہے, اور پھر اپنی کیپیسٹی کو پورا کرنے کے لیے وہ نشہ کرنے والا جو بندہ ہے وہ سیکشلی اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے اپنا ایسا ہدف ڈھونڈتا ہے جہاں سے اس کو کوئی پکڑ نہ سکے یا جہاں سے کوئی ریزسٹنس نہ آ سکے. تو یہ چیزیں, یہ میں نے آپ کو مطلب کھل کے بات بتا دی ہے کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے آپ کے معاشرے میں. تو اپنے معاشرے میں ارد گرد جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اور بچوں کو نا پراپر طریقے سے والدین کو چاہیے کہ اپنی ٹیچر کے ساتھ, پرنسپل کے ساتھ اسکولوں میں آیا جایا کرے, ان کی پوری خیر خبر رکھا کرے. ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے لے کے ہر چیز کی ریکی جو ہے وہ والدین خود بھی کریں. ہمارے یہاں والدین کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, بچوں سے جو ہے وہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بچوں کی کاپیز چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بچے پڑھ کیا رہے ہیں, بچوں کی ذہنی صحت کس طرف جا رہی ہے. تو اگر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اپنے بچے کو دینے کے لیے, تو پھر ہمارے بچے جو ہے وہ غلط طرف جائیں گے, پھر وہ خود بھی غلط طرف نکل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ غلط اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ معاشرے کی سدھار جو ہے وہ اپنے گھر سے ہو. مطلب اچھی بات یہ ہے کہ والدین کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے, دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے, بالکل چاہیے. اور حکومت کو کیا کرنا سننا چاہیے, بچے کو سنیں, بچوں کو سنیں, والدین ان کے پیرنٹس جو ہے وہ سنیں. اگر بچہ کچھ آ کے بتا رہا ہے نا آپ کو کہ فلاں انکل نے مجھے ایسے ٹچ کیا اور فلاں انکل مجھے یہ بات کر رہا تھا, یہ کر رہی تھی, ہاں, تو فوری طور پہ اس چیز کا نوٹس لیں. یہ نہ کہیں نہیں بچے آپ کو فیل ہوا تھا, نہیں بس چپ کر جاؤ, تم نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی ہے. واچ کریں یا نوٹس لیں, واچ کریں اور اس بات کو معنی لیں, اور اس بات کو اس طرح سے نا ہوا میں اڑا دیں کہ بچے کو جو ہے وہ آپ چپ کروا دیں. آپ اپنے بچے کو چپ کروا دیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہوگی, بچوں کی ذمہ داری ہوگی. حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ حکومت کو اس پہ سخت قسم کا قانون جو پہلے ہی موجود ہے ہمارے یہاں, باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے, اور باقاعدہ ایک دو کو سزا دینی چاہیے, کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے, لوگوں کو دکھانا چاہیے, سب کو دینی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کی سزا جو ہے وہ لوگوں کو دکھانی بھی چاہیے. دیکھیں, جب سزا چھپی رہتی ہے نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ سعودیہ کا قانون دیکھیں, وہاں کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, وہاں چھپ تاکہ دوبارہ کوئی جرات نہ کرے, تاکہ دوبارہ کوئی جرات نہ کرے. آپ کے ہاں پتہ ہی نہیں چلتا کس کو کیا سزا ملی ہے. اچھا, ابھی دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو میں نہیں بات کروں گا, کیونکہ میں تو اتنا نہیں اس بارے میں زیادہ جانتا, لیکن یہ ابھی آپ نے کہا جی کچھ اپنی جو نجی لائف ہے, جو شادی شدہ لائف ہے, اس میں بھی کچھ لوگ سیٹسفائڈ نہیں ہیں. تو ایسے میاں بیوی, دیکھیں اسلام کے اندر تو یہ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے رائے جانی تھی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شادی کرنے لگے. جی بالکل ایسے. تو جب ہمارے رہبر جو ہے, ہمارے رہنما جو ہیں, جن کو ہم واچ کرتے ہیں, جن کے ماننے والے ہیں, فالوورز ہیں, ٹھیک ہے, جب انہوں نے یہ کر کے دکھایا پریکٹیکل, وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, ان کی ماڈل ہے ان کی لائف. وہ کہتے ہیں جی میرے لیے فلاں ماڈل ہے, ہمارے لیے تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں, ٹھیک ہے. جب انہوں نے اجازت لی, میں آپ یا اس معاشرے کے لوگ کون ہیں جو اپنے بچے بچیوں سے اجازت نہ طلب کریں کہ ہاں بھائی یہاں پہ شادی کر دیں, یہاں پہ کر دیں, نہ کریں. تو یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں, سیٹسفائڈ نہیں ہیں بچے بچیاں, کہیں یہ بھی تو نہیں کہیں عنصر آتا کہ اسلام سے دوری اور یہ اس طریقہ سے اسے بہت بڑا عنصر ہے. جہاں آپ کے پسندیدہ لائف پارٹنر نہ ہو, آپ اس کے ساتھ نہ تو جو ہے وہ فزیکلی اور نہ مینٹلی کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے. اور میاں بیوی کا رشتہ جب تک فزیکل کمپیٹیبلٹی پر نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ مینٹل اور فزیکل دونوں کمپیٹیبلٹیز پہ چلتا ہے. اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں گے یا وہ آپ کی لائف میں شامل نہیں ہوگا تو انسان فرسٹریٹ ہو جائے گا, اور اس فرسٹریشن میں وہ ایسے امپلیمنٹیشن اور ایسے عوامل کرے گا یا ایسے کام کرے گا کہ جو معاشرے کے لیے اور اس کی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد کو, میں ہمیشہ عورتوں کو یہ کہتی ہوں
کہ آپ اپنے شوہروں کے لیے سجیں سنوریں, ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں, ان کو اکوموڈیٹ کریں. میں پھر اگر کہتی ہوں کہ طوائف کی طرح ادائیں دکھائیں تو لوگوں کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو پرابلم شروع ہو جائے یا نہ ہو, آپ کو یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نہیں کرتی ہیں تو ایک مرد کی کیپیسٹی عورت سے کہیں زیادہ ہے, اس کے ہارمونز جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اب دیکھیں 40 سال جب عورت کراس کرتی ہے تو اس کے سیکشل ہارمونز جو ہے وہ گرنا شروع ہوتے ہیں, اس کے اندر سیکشل پاورز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ مرد کو انٹرٹین نہیں کر سکتی, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں کم ہو جاتی ہے. اب آپ نے لیکن مرد جو ہے وہ 40 سال کے بعد جو ہے اس کے ہارمونز آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا مزید تیزی سے سٹارٹ کر. میں اس لیے خواتین کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے شوہروں کے لیے جو ہے وہ سجے سنورے, اپنا خیال کریں, ایکسرسائز کریں, اپنا کھانا اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں, اپنے معاملات دیکھیں. 40 جیسے ہی 35 کراس ہوتا ہے ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ آپ کی سکن ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے, سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, خوبصورتی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ 35 کے بعد جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ اپنے جو کیلشیم ہے اس کا بہت خیال رکھیں, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی, اس چیز کو جو ہے وہ انٹیک کریں. اکثر خواتین جو ہے وہ گھٹنوں کا درد ہو گیا یا ان کے پٹھوں میں درد ہے یا تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نہ تو پرسنل نہ ازواجی تعلق کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتی ہیں. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ مرد فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ایک فزیکل ڈیمانڈ ہے. جب پوری نہیں ہو رہی تو آپ مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں, آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں تو آپ کا کام ڈسٹرب ہے, آپ کا کام ڈسٹرب ہے تو آپ کچھ بھی صحیح نہیں کر پائیں گے. غصہ, اگریشن لیول جو مرد میں زیادہ ہوتا ہے اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. محبت آپ کو جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا کر دیتی ہے. ہاں, اگر آپ کا محبوب آپ کی پسند کا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ فیل کرتے ہیں تو میں بیوی کی بات کر رہا ہوں, جی محبوب کی نہیں بات. دیکھیں بیوی بھی محبوب بنائے نا, بیوی بھی محبوب ہی ہے, لیکن میں اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں. تو اگر میاں بیوی آپ نے کہا کہ کیوں نہیں نبھا پا رہے تو میں آپ کو کھل کے بتا رہی ہوں, آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, بالکل ٹھیک, اور نہ کوئی سائیکولوجسٹ اس پہ بات کرے گا. لیکن اگر ہم بات ہی نہیں کریں گے تو ہم اپنی عوام کو سمجھا کیا پائیں گے؟ جن گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مردوں کی سیکشل ڈیزائرز کیا ہے یا وہ کس طریقے سے ان کو انٹرٹین کر سکتی ہیں. تو یہ مطلب پوری دنیا کا نظام اس پہ چل رہا ہے. میں نے آپ نے اس پر بات کی ہے تو اس پہ کوئی واویلا نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا اسی نظام کے ساتھ چل رہی ہے. اور اگر آپ اس نظام کو نہیں سمجھیں گے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, ایک مرد کو یا ایک عورت کو اس کی فیلنگز کے حساب سے جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کر پائیں گے تو آپ کا رشتہ نہیں نبھے گا. رشتہ نہیں نبھے گا تو فرسٹریشن کہیں اور نکلے گی. آپ کا معاشرہ اس لیے بگڑ رہا ہے, بگاڑ کی طرف جا رہا ہے, پھر ایکسٹرا میریٹل افیئر چلیں گے, پھر دوسری خواتین میں اٹریکشن جو ہے وہ بڑھے گی, کیونکہ یہ ایک آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ اس کو نہیں روک سکتے. یہ قدرتی عمل ہے جس پر آپ کا کوئی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. تو اگر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں تو مینٹل کمپیٹیبلٹی سے لے کے فزیکل کمپیٹیبلٹی تک تمام تر چیزوں کا آپ کو دھیان کرنا پڑے گا. اور معاشرے میں بھی یہ جو اس طریقے سے ریپ کیسز اور لوگوں کی طرف اٹریکشن یا غلط کاریاں یا غلط تعلقات جو بن رہے ہیں عورتوں کے ساتھ ناجائز قسم کے, جس میں نکاح کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے, اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو مرد کو دوسری یا تیسری شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی, اور اگر وہ دوسری یا تیسری شادی کر لے اپنی فزیکل ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے یا اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے, تو پھر اس کو جو ہے وہ پہلی بیوی کی طرف سے جو ہے وہ ایسے انٹرٹین کیا جاتا ہے یا ایسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا غلط کام کر دیا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مرد اگر شادی نہیں نہ کرے گا تو وہ غلط کام کرے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب, نکاح جو ہے جی بیسیکلی ہم جب نکاح کی بات کر رہے تھے, نکاح تو یہی ہے نا کہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا نام. جی تسلیم. جب میاں بیوی نکاح میں ہیں, اسلام کہہ رہا ہے نا, یہ تو اسلام کہہ رہا ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم پیرنٹس جو ہے شادی کر دیتے ہیں ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے کو دل سے تسلیم نہیں کر پا رہے ہوتے. اسلام تو کہتا ہے کہ دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے, تو پھر اس کو آپ کیسے لیتی ہیں؟ دیکھیں دل سے تسلیم تو ہر بندہ تو ہر دوسرے بندے کو دل سے تسلیم نہیں کر رہا. پسند کا لائف پارٹنر میاں بیوی ایک زندگی گزارنے کا نام ہے. اچھا نکاح جب ہوتا ہے نا, ایک میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہاں پہ یہ لوگ بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں اگر آپ کو جو ہے وہ لگتا ہے, کیونکہ میں نے یہ فیل کیا, یہ میری ریسرچ میں یہ بات آتی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دو دلوں کے درمیان میں محبت آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. ایک اٹریکشن جائز رشتہ ہے, ایک اٹریکشن جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ایک پردہ ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتی ہے کہ وہ اٹریکشن اور وہ محبت کہ یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں, یہ آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے ہے. آپ اس پر یہ سائیکولوجیکلی بھی آپ کیونکہ اپنے مائنڈ کو میسج دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم اپنے مائنڈ کو جو میسج دیں گے نا, مائنڈ اسی طرف چل پڑے گا. اگر ہم مائنڈ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے تو پازیٹیو کام کریں گے, نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے تو نیگیٹیو کام کریں گے. ایک سیدھا ایک الٹا راستہ ہے, رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ. تو پھر رحمان کے راستے میں نکاح ہے,
शैतान के रास्ते اور में ज़िना शैतान है। کے راستے پہ وہ صرف رسی جو ہے اللہ رب العزت ڈھیلی کرتے ہیں. کام ایک ہی ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ عزت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ذلت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ آن یو. جس عورت کے ساتھ آپ باہر ناجائز تعلق بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کی بیوی ہی کنسیڈر ہوگی، کیونکہ آپ نے بیوی والا ہی تعلق اس کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہے، لیکن آپ نے نکاح نہیں کیا، آپ نے اس رشتے کو پاک نہیں کیا. تو آپ اس رشتے کو پاک کریں تاکہ اللہ بھی خوش ہو اور جو ہے وہ آپ شیطانی کاموں سے بھی جو ہے وہ دور رہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ شوہر اپنی بیویوں کو بتائیں اور بیویاں اپنے شوہر کو بتائیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں یا انہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. سائیکلوجیکلی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. ہم شرماتے ہیں، شوہر بیوی کو نہیں بتا رہا، بیوی شوہر کو نہیں بتا رہی، باہر جا کے دوسری عورتوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے یا ہم کیا چاہتے ہیں. تو جب دوسری عورتوں کو بتا سکتے ہیں تو بیوی کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ بالکل صحیح ہے. بیوی کے ساتھ آپ کی دوستی ہونی چاہیے، بیوی کے ساتھ. اچھا، میں آخری سوال یہی کرنے والا تھا آج کے ٹاپک کے اوپر کہ یہ ساری چیزیں تو آپ نے کہہ دیا، بیوی کو یہ کرنا چاہیے، بیوی کو یہ کرنا چاہیے، بیوی ایسے کرے اپنے خامد کے لیے، لیکن کو خامد جو ہے مرد ہے اس کی کوئی ذمہ داری ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے کیا کرے؟ میں دونوں کو کہہ رہی دیکھیں وہ تو بنے سنورے، وہ ویلکم کرے، اور جو شوہر بھی بنے سنورے، شوہر بھی صاف ستھرا رہے. صاف ستھرا ہوگا تو بیوی کا دل کرے گا نا اس کو دیکھنے کو. شوہر بھی اپنی ہائیجین کا، پرسنل ہائیجین کا جو ہے وہ خیال رکھے. لوگ تیار ہو کے رہا کریں، اچھے کپڑے پہنا کریں، صاف ستھرے رہا کریں، اچھے لگتے ہیں. نہ کہ آپ جو ہے وہ بال آپ کے جو ہے وہ اجڑے ہوں اور آپ اجڑا وہ گلستان بن کے پھر رہے ہوں، جیسے کہ مرد حضرات اکثر شادی کے بعد جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ 30 ابھی 35 کے ہوتے نہیں اور پیٹ باہر نکل آتا ہے. نہ ایکسرسائز کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. تو یہ والے کام نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں آپ کو اپنا دھیان 30 کے بعد خود رکھنا ہے. 30 کے بعد آپ کے پاس جو لائف ہے نا وہ آپ کی ڈائٹ پہ چل رہی ہے. اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی، آپ کی ایکسرسائز ہوگی، آپ کا جو ہے وہ پراپر آپ کو ڈیپ سلیپ ہوگی تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ. آپ ماہر نفسیات، بڑے آسان انداز میں یہ چیزیں بیان کر رہی تھی. بات میری سمجھ میں تو ایک ہی چیز آئی ہے جی، اس کو ادھر سے کان کو پکڑیں ادھر سے پکڑیں. بات ایک ہی ہے کہ راستے دو ہی ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ چل جائیں تو یہ تمام بگاڑ جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. جب الٹے راستے پہ چلیں گے تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہے. آج تک کے ٹاپک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.